دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو۔ ذکر کر دیتا ہوں یہاں۔ پہلا ذکر ہے مکرم کامران احمد صاحب شہید ابن نصیر احمد صاحب آف پشاور کا، جو 9 نومبر کو مخالفین نے ان کے آفس میں فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہید کی عمر 44 سال تھی۔ پشاور میں ایک احمدی مکرم شفیق الرحمان صاحب کی فیکٹری میں بطور اکاؤنٹنٹ کام کر رہے تھے۔ ایک مسلح شخص آیا دفتر میں اور آ کے فائرنگ کر دی۔ انہیں 4 گولیاں لگیں اور موقع پر شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقوع کے بعد قاتل فرار ہو گیا۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد مکرم نصیر احمد صاحب کے نانا حضرت نبی بخش صاحب ابن فتح الدین صاحب بھینی بانگر نزد قادیان کے ذریعے سے ہوا تھا، جنہوں نے 1902 میں حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی دست مبارک پر بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت اختیار کی تھی۔ شہید مرحوم نے کچھ عرصہ قبل ایک دکان لے کر اپنے بھائی کے ساتھ ایک آفس بنایا تھا۔ مالک دکان نے محض احمدی ہونے کی بنا پر 1 دن کے نوٹس پر دکان خالی کروا لی اور اس کے بعد چوک کا نام خط نبوت چوک رکھ دیا گیا۔ قریبی ایک دکان لینے پر مخالفین نے جلوس نکال کر وہ دکان بھی خالی کرا لی۔ ان کے گھر کے قریب اکتوبر میں بڑا جلسہ کیا گیا اور جماعت کے خلاف شدید اشتعال انگیز تقاریر کی گئیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں اتنا بڑا جلسہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ شدید نفرت کی فضا قائم ہو گئی اس علاقے میں۔ شہید مرحوم عرصہ کئی سال سے ایک پرائیویٹ ادارے کے اکاؤنٹنٹ کے معاملات کو بھی دیکھتے تھے۔ مخالفت کی وجہ سے انہوں نے وہاں سے معذرت کر دی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا کردار اور دیانت ایسی ہے کہ ہم نہیں آپ کو چھوڑ سکتے، چاہے چند منٹ کے لیے آیا کریں، ہمارے پاس آ جایا کریں۔ اور جب ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو بڑی تکلیف میں تھے وہ لوگ۔ شہید مرحوم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ ان کے والد کہتے ہیں کہ رات کو دیر سے گھر آنے پر ایک دن میں نے مجھ سے پوچھا کہ بڑی دیر سے گھر آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے فلاں جو مخالف احمدیت ہے، معاند ہے بلکہ، ایک غیر اس جماعت فیملی کی ان کی ایک خاتون ہے، عورت، اس کو خون کی ضرورت تھی۔ اس مخالف کے ایک فیملی میں کسی عورت کو خون کی ضرورت تھی، اس کو خون دے کے آیا ہوں، اور خون اس لیے دیا ہے کہ یہ لوگ مالی لحاظ سے کمزور ہیں اور مجبور ہیں، اور ان کا اپنا کردار ہے اور ہمارا اپنا کردار ہے۔ ہمیشہ خدمت میں پیش رہتے، جماعتی خدمت اور ڈیوٹیوں میں سب سے پہلے حاضر ہوتے اور خود ہمیشہ حساس مقام پہ خود کھڑے ہوتے۔ پھر ہجرت کرنے کے لیے جب ان کو مشورہ دیا جاتا تو کہتے اگر ہم لوگ یہاں سے چلے گئے تو کمزور احمدیوں کے مسائل اور بڑھ جائیں گے۔ چندہ جات کی ادائیگی میں بڑی نمایاں ان کا حیثیت تھی۔ ہمیشہ چندہ جات کی تحریک اولین وقت میں ادائیگی کیا کرتے تھے۔ 12-13 سال کی عمر میں ایک دفعہ موبائلہ پمفلٹ تقسیم کرنے کی وجہ سے ان کو پولیس نے پکڑ کر حوالات میں بھی بند کر لیا۔ اگلے روز ان کی رہائی ہوئی۔ کہتے ہیں واقعہ شہادت سے 2 دن پہلے انہوں نے خواب دیکھی تھی کہ ایک بزرگ خاتون ان کے گھر کی صفائی کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ خلیفہ رابع نے آنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد حضور رحمہ اللہ تشریف لائے اور شہید مرحوم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑے پیار سے کہا کہ ہم اکٹھے رہیں گے اور تم نے پھر ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ فضل تعالیٰ وصیت میں عشق نظام میں شامل تھے، نرم مزاج، علاقے کی ہر عزیز شخصیت تھے، شریف النفس، غریبوں کا ہمدرد، خلافت سے بے پناہ عشق رکھنے والے۔ عثمان میں ان کے والد نصیر احمد صاحب، والدہ ہیں اور اہلیہ ہیں اور 3 بچے ہیں، 13 سال کے، 11 سال اور 8 سال۔ اللہ تعالیٰ
ان بچوں کا بھی حافظ و ناصر ہو اور سب کو حوصلہ اور صبر عطا فرمائے اور ان سے بھی مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے، درجات بلند کرے۔ ان کی والدہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کینسر کی مریض ہیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، دو گھڑی صبر سے